369 کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم 369 کو اگر دیکھتے ہیں تو مختلف مذاہب کے اندر اس عادات کی بڑی اہمیت ہے۔ 369 کے عادات کو مختلف مذاہب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ایک کائنات کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ جس کے پاس اس کی قوت کسی کو حاصل ہو گئی، یا کسی کے پاس جو شخص اس کوڈ کو سمجھ گیا وہ کائنات کے راز کو جان گیا۔ 369 ایک ایسا عدد بنتا ہے کہ جو کائنات کے اندر ہر شخص کے موافق ہے، ورنہ کوئی بھی عادات کا مجموعہ مرکب یا مفرد کسی نہ کسی کے اینٹی ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عدد ہے 369 کے عادات بنتے ہیں کہ جو ہر شخص کے اوپر موافق بنتا ہے اور اس کے اوپر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے 369 کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 369 اگر کہ عدد کی کوئی گاڑی مل جائے، کوئی گھر مل جائے، یا کچھ ایسی کچھ مل جائے کہ جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہو، یا جب کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنے 369 کے مطابق جو رقم ہے وہ صدقہ کر دیں، یا 369 کے رقم کے مطابق کسی کو کھانا کھلا دیں، یا کسی کو اس کو استعمال کریں۔ ہم جو بھی چیز یوز کرتے ہیں، ہم جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس کا اثر لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ اچھا، 369 ایک کوڈ ہے، یہ مختلف جو وہ مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے بھی 369 کے عدد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے نا 369 کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کی روحانیت میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب 369 عدد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیونکہ پورا قرآن الف سے لے کر یہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ترتیب کے ساتھ ہے، اور ایک ایک آیات، ایک ایک حروف، ایک ایک سورت اپنی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ اور پورے قرآن کے اندر جو علم العداد ہیں، کسی حروف کے عدد لیتے ہیں، کسی سورت کے عدد لیتے ہیں، کسی سیرت کے عدد لیتے ہیں، کسی چیز کے بھی عدد لیتے ہیں، اس عدد وہ معنی رکھتا ہے۔ وہ معنی رکھتا ہے اس مثال کے طور پہ ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ کوثر کو ہم لے لیتے ہیں۔ چلیں اب سورہ کوثر کے عدد ہم نکالتے ہیں اگر، تو اس کے جو روحانی مخلوقات ہیں، جو اس کے فرشتے ہیں، جو کچھ اس کے موکلان ہیں، ایوان ہیں، جنات ہیں، جو اس کے تابع ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے محافظ بھی ہیں، اس کے نگہبان بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں، یہ 369 باقاعدہ طور پہ ان کے کوڈ بھی بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سورہ کوثر سے شروع کرتے ہیں تو سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں۔ 3 آیاتیں۔ سب سے پہلی آیت الف سے شروع ہوتی ہے اور آخری آیت رے پہ ختم ہوتی ہے۔ الف کا عدد بنتا ہے 1 اور رے کے عدد بنتے ہیں 200۔ اگر ہم اس کو مرکب کرتے ہیں تو 201 بنتا ہے، اگر ہم اس کو مفرد کر دیتے ہیں تو عدد بنتا ہے 3۔ اب 369 کو یاد رکھیے گا ذہن میں، تو یہ آ گیا 3 ہی اس کی آیات ہیں۔ اب اگر ہم اس کی پہلی آیات کے عادات نکالتے ہیں تو پہلی عادات کے جو عدد بنتے ہیں، پہلی آیات کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 969۔ 969، 9 اور 9 18، 18 اور 6 24 کا جو اگر مرکب ہے ہم اس کو مفرد لے کر آتے ہیں تو عدد بنتا ہے 6 ذہن میں رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اسی طریقے سے سورہ کوثر کی دوسری آیت کے عدد نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 717۔ 717، 7 و 7 14 اور 1 15 کی کتنے بنتے ہیں؟ اگر ہم اس کو مفرد لے کے آتے ہیں 5 اور 1 6 عدد ذہن میں رکھیے گا۔ 369 کی ایک ترتیب چل رہی ہے 20۔ پہلی کا بھی 6 بن رہا ہے، دوسری کا بھی 6 بن رہا ہے، تیسری کے عدد جو بنتے ہیں تیسری آیت کے وہ بنتے ہیں 1077۔
1077 7 और 7 14 14 और 1 15 15 का 5 और 1 6 6 अदद बनता है। सुभान यानी कि अल्लाह। पूरी सूरत एक एक आयत को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो अदद क्या आते हैं हमारे पास? 6 6 और 6 ठीक है, मुफरद मुफरद आता है। अब इन 6 6 12 और 6 18 18 को एक हिस्से में लेकर आते हैं, क्या आदत बनता है? सुभान अल्लाह 9 9 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 369। 369 अच्छा, अगर हम सिर्फ कौसर को देखते हैं, कौसर सिर्फ कौसर के अदद को निकालते हैं, सही तो कौसर के अदद भी 6 ही बनते हैं मुफरद करेंगे तो उसको। सुभान अल्लाह। अगर हम इस पूरी सूरत के अदद को लेते हैं, यानी कि 969 प्लस 717 प्लस 1077 इज इक्वल टू 2763, 2763 यानी कि 2763। 2763। अब इसको मुरक्किब को मुफरद लेके आते हैं, 9 का अदद बनता है। सुभान अल्लाह। 6 और 3 9 और 7 16 और 2 18 8 और 1 9 यानी कि पूरी सूरत के अदद कितने बन रहे हैं? 9। आयतों को अगर हम लेते हैं तो 6 6 बन रहा होता है। 6 टोटल आयतें लेते हैं हम, बनता है 3, यानी कि 369। अब पूरी सूरत को देखते हैं तो इसमें रब ने अपनी अता की इंतहा कर दी, हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुशी की इंतहा कर दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसके ऊपर अता की है? महबूब पर। अब महबूब का जिक्र कहां पर है? 369 में। जी। अब मैं आपको लेके चलता हूं सूरह अहज़ाब पर। सूरह अहज़ाब। कुरान पाक के अगर हम रुकू को काउंट करते हैं तो 369 रुकू में आते हैं हम। अच्छा, रुकू नंबर 369। रुकू कुरान में 369 रुकू को हम खोलते हैं तो सूरह अहज़ाब में पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। अब सूरह अहज़ाब में 369 रुकू में 53 से लेके 58 तक आयाते हैं। सही है। अब इसकी तीसरी आयत, इसकी जो तीसरी आयत है सूरह अहज़ाब की जी 369 रुकू की, वो आयत बनती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले उसने अता की इंतहा कर दी, सुभान फिर अल्लाह उसने महबूब की मजलिस में इंतहा कर दी। सुभान अल्लाह। पहले मखलूक के सामने इंतहा करी, सुभान फिर अल्लाह मलाइका की मजलिस में इंतहा करी। सुभान अल्लाह। वही कुरान आयत सूरह कौसर की 3 आयत और यहाँ पे तीसरी आयत सुभान अल्लाह। 369 रुकू। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कोड है 369 का कुरान का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि इन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह तबारा ताला ने अता की इंतहा कर दी। सुभान अल्लाह। अब हम आ जाते हैं कुरान पाक के समझने के 369 आयत कौन सी लगती है? 369 आयत कौन सी बनती है? कुरान की। जी। उसमें अल्लाह तबारा ताला क्या कह रहा है? कुरान की 369 आयत बनती है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 76। अल्लाह अकबर। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 76 बनती है, 76 नंबर आयत, कि जिसके तर्जुमा है कि अल्लाह तबारा ताला फरमाता है कि क्यों नहीं जो अपना वादा पूरा करते हैं, क्यों नहीं जो अपना वादा पूरा करते हैं, जो अपना वादा पूरा करते हैं और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। परहेजगारी इख्तियार करते हैं तो बेशक अल्लाह उन परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि सबसे पहले क्या है कि जो अपना वादा पूरा करते हैं। एक बात कंप्लीट हो गई भाई, किसी ने बैत ली, किसी ने वादा किया, सुभान अल्लाह। ठीक है। अब बाद में क्या है कि परहेजगारी इख्तियार की, यानी कि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना। सुभान अल्लाह। अब मैं कुरान की उस आयत में भी लेके जाता हूं कि हिदायत है किसके लिए? जो मुत्तकीन है, परहेजगार हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तकवा इख्तियार। तकवा इख्तियार करते हैं। सही। और फिर तीसरा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो परहेजगार है। सुभान अल्लाह। यानी कि 369 कुरान की जो आयात है उसमें भी अता है, फजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 369 जो रुकू उसमें भी इंतहा है।
سبحان اللہ. اور سورہ کوثر میں بھی 369 موجود ہے، پورا کا پورا کمپلیٹ. سورہ کوثر کے عدد کی روحانیت اگر ایک طرف کی جائے تو اس کے عدد ہی 369 بنتے ہیں. اب 369 دنیا کے مختلف مذاہب میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا. اب جیسے اسٹار آف ڈیوڈ ہے، اسٹار آف ڈیوڈ. اسٹار آف ڈیوڈ جو ان کا لوگو ہے، صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 369 ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ کیسے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی کیسے. صحیح. آج وہ اگر ہم لوگوں پہ راج کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کیا ہے اس کی اصل؟ 369. 369. اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا لوگو رہا ہے. دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی کمپنیاں ہیں سب کے اپنے اپنے لوگو رہے ہیں. صحیح ہے. لوگو ان کی پہچان ہوتی ہے جی. کہ جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یار اس کا تعلق فلاں بندے سے ہے، اس امپلائر کا تعلق فلاں کمپنی سے. اب تم کسی کمپنی کا لوگو لگا کے باہر جاؤ گے، کسی شخص کی نظر پڑے گی، وہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم کہاں جاب کرتے ہو، وہ تمہارا لوگو دیکھ کے پہچان لے گا فلاں کمپنی کا یہ امپلائر ہے. صحیح. یعنی کہ جو لوگ علم العادات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس اعتبار سے اپنا کاروبار تشکیل دیتے ہیں ترقی کے لیے. لوگو ایسے نہیں کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہاں بھائی لوگو بنانا ہے، کیا کر رہے ہو، ٹریول ایجنسی ٹھک 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 لوگو بنا کے دیجیے لو. اب اس کو معلوم ہی نہیں لوگو اصل میں ہوتا کیا ہے. لوگو کوڈ ہے، کوڈ تمہارے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے. یہ تو ڈیزائنر کو نہیں پتا ہوتا. یہ ڈیزائنر کو نہیں پتا. ڈیزائنر کو میں نے اپنے ڈیزائنر کو سمجھایا ہے بچے کو آج بٹھا کے، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا ڈیپلی بات کرتے ہو. سبحان اللہ. ہر چیز پہچان ہے. مختلف اقوام، مختلف قومیں، مختلف ممالکوں کی پہچان ہے. اب جیسے مثال ہم پاکستان سے تعلق ہے ہمارا، ہمارے جھنڈے پہ ایک نشان لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ چاند ستارہ. اگر ہم پاکستانی جھنڈا اگر لگا کے دیکھیں گے تو بندہ دور سے بولے گا یہ پاکستانی ہے. یہ وہ پوچھے گا نہیں کہ تم پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا یورپین ہو، وہ نہیں پوچھے گا، وہ ٹھیک ٹھک کر کے بتائے گا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے. اب تم چاند ستارے کی بھی بعد میں عدد نکالنا. اچھا. سبحان اللہ. لیکن ابھی ہم 369 کے گرد گھوم رہے ہیں. 369. اچھا 369 جو ہے نا، یہ 1 سے لے کے 9 کے عدد کی کل روحانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں منجمد ہو گیا. ہو سبحان اللہ. 3339 6 + 369 3 + 6 3 اور 6 6 اور 3 9. 9. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور 12 اور 3 کو پلس کرو، 15 15 کو اگر آپ مفرد میں لے کر آتے ہو 6 بنتا ہے. سبحان اللہ. 12 اور 9 21 21 کو مفرد میں لے کر آتے ہو 3 بنتا ہے. 3 بنتا ہے. سبحان اللہ. 9 اور 6 15 کو لے کر آتے ہو 6 بنتا ہے. یعنی کہ تمہاری جو کیلکولیشن جس سے تم وقت دیکھتے ہو وہ بھی 369 کے گرد گھومتا ہے. سبحان اللہ. گھڑی ہے یہ 369 کے گرد گھوم رہی ہے. یہ 369 کی کوڈ سے وجود میں آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جس کو تم کہتے ہو کہ یہ وقت ہے، جس سے آج کی دنیا میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. ورنہ پہلے لوگ وقت دیکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مختلف طریقے اپنایا کرتے تھے. جو ڈنڈیاں گاڑ دیا کرتے تھے اور پھر اس میں نشان لگایا کرتے تھے. اس کا کلیہ کیا تھا؟ 316 کا ڈگری. اللہ اکبر.
وہ ریت کو الٹا سیدھا بھی کر کے ٹائم الٹا سیدھا کر کے بھی دیکھتے تھے. اب اگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات ہماری گول ہے, گول ہے. یعنی کہ 360 کا ڈگری ہے. صحیح. اب ہم جس سولر سسٹم کا حصہ ہیں, جس کے ماتحت ہیں, اس میں ٹوٹل 9 سیارے ہیں. 9 سیارے ہیں. ہاں. سبحان اللہ. اب وہ بھی 360 کے گرد گھوم رہے ہیں. صحیح. اب جس گیلیکسی, ملکی وے گیلیکسی جو ہے, اس کا ڈایا دیکھیں, اس کو گرد دیکھیں تو وہ بھی 360 ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور جس کیلسٹر میں ہم لوگ ہیں وہ بھی 360 ہے, اور جو سپر ہے وہ بھی ہے, جو میگا ہے وہ بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 360 مفرد میں لے کر آؤ, کیا بنتا ہے؟ 9. 9. سبحان اللہ. 1 سے لے کے 9 کے اعداد, 1 سے لے کے 9 کے اعداد, 9 کے اعداد, سب کچھ کائنات کے اندر جو کچھ بھی گھوم رہا ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر.